اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3807، اردو ترجمہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ واقعہ افق سے پہلے ہی مرد صالح تھے۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الصمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے سنا کہ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کا بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، پھر بنو عبد الشہل، پھر بنو عبد الحارث کا، پھر بنو سعدہ کا، اور آخر انصار کے تمام گھرانوں میں ہے۔ اور خیر انصار کے تمام گھرانوں میں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ اسلام قبول کرنے میں بڑی قدامت رکھتے تھے، کہ میرا خیال ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو فضیلت دے دی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھی تو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے، اعتراض کی کیا بات ہے؟ حدیث نمبر 3808، اردو ترجمہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے مسروق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت سے ان کی محبت میرے دل میں بہت بیٹھ گئی، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے نام سے ابتدا کی، اور ابو حذیفہ کے غلام سالم سے، معاذ بن جبل سے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث نمبر 3809، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبہ سے سنا، انہوں نے قتادہ سے سنا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ لم یکن الذین کفروا سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرط مسرت سے رونے لگے۔ حدیث نمبر 3810، اردو ترجمہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 آدمی جن کا سب کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا، قرآن مجید جمع کرنے والے تھے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا ابو زید کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے ایک چچا ہیں۔ حدیث نمبر 3811، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ادھر ادھر چلنے لگے تو ابو طلحہ اس وقت اپنی ایک ڈھال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ بڑے تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے، چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں انہوں نے توڑ دی تھیں۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان ترکش لیے ہوئے گزرتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے تیر ابو طلحہ کو دے دو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم
حالات معلوم کرنے کے لیے اچک کر دیکھنے لگے تو ابو طلحہ عرض کرتے، یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں اور باپ قربان ہوں، اچک کر ملاحظہ نہ فرمائے، کہیں کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ میرا سینہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ڈھال بنا رہا، اور میں نے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا کہ اپنا ازار اٹھائے ہوئے غازیوں کی مدد میں بڑی تیزی کے ساتھ مشغول تھی۔ اس خدمت میں ان کو انہماک و استغراق کی وجہ سے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا، یہاں تک کہ میں ان کی پنڈلیوں کے زیور دیکھ سکتا تھا۔ انتہائی جلدی کے ساتھ مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لیے جاتی تھیں اور مسلمانوں کو پلا کر واپس آتی تھیں، اور پھر انہیں بھر کر لے جاتی تھیں اور ان کا پانی مسلمانوں کو پلاتی، اور ابو طلحہ کے ہاتھ سے اس دن 2 یا 3 مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی تھی۔ حدیث نمبر 3812، اردو ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا، وہ عمر بن عبید اللہ کے مولا ابو نضر سے بیان کرتے تھے کہ وہ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے اور ان سے ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص سے نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بیان کیا کہ آیت شاہد من بنی اسرائیل سورہ احقاف کی آیت نمبر 10 انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ راوی حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ آیت کے نزول کے متعلق مالک کا قول ہے یا حدیث میں اسی طرح تھا۔ حدیث نمبر 3813، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے اظہر سمان نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے، ان سے محمد نے اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر خشوع و خضوع کے آثار ظاہر تھے۔ لوگوں نے کہا یہ بزرگ جنتی لوگوں میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ 2 رکعت نماز مختصر طریقے پر پڑھی اور بالکل نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور عرض کی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنت والوں میں سے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا خدا کی قسم کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا مناسب نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے ایک خواب میں دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا۔ میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں، پھر انہوں نے اس کی وسعت اور اس کے سبزہ زاروں کا ذکر کیا۔ اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا آسمان پر، اور اس کی چوٹی پر ایک گھنا درخت ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک خادم آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے اس نے اٹھائے تو میں چڑھ گیا، اور جب میں اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میں نے اس گھنے درخت کو پکڑ لیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ ابھی میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا کہ میری نیند کھل گئی۔ یہ خواب جب میں نے انس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باغ تم نے دیکھا ہے وہ تو اسلام ہے، اور اس میں ستون اسلام کا ستون ہے، اور گھنا درخت عروۃ الوثقی ہے، اس لیے تم اسلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے۔ یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا، ان سے معاذ نے بیان کیا، ان سے ابن عون نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا۔ عبداللہ بن سلام نے، انہوں نے منصف
یعنی خادم کے بجائے وظیف کا لفظ ذکر کیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3807 سے 3813 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔